ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ امریکہ کا ایجنڈا تھا ایران میں حکومت کو بدلنے کا، رجیم کو چینج کرنے کا، رضا پہلوی اور اپنے لوگوں کو وہاں اقتدار سونپنے کا۔ لیکن پھر اچانک امریکہ کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ امریکہ نے ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور اس کی جو وجہ سامنے آئی ہے، اس کے پیچھے کی جو سچائی سامنے آئی ہے، وہ سچائی حیران کرنے والی ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے، وہ امریکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر سکتا ہے، دنیا کے کس دیش میں کن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی، وہاں کا نظام کیا ہوگا، وہاں کا سسٹم کیا ہوگا، اس ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی، اس ملک کی اکنومی کی پالیسی کیا ہوگی، یہ پورا امریکہ طے کرے گا۔ وہ امریکہ ایران کے بارے میں ڈر جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور امریکہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات نے اب یہ رپورٹ شائع کی ہے، ٹیلی گراف نے خبر شائع کی ہے، بی بی سی نے رپورٹ شائع کی ہے، اور دنیا بھر کی میڈیا میں اب اس پر بحث ہو رہی ہے کہ امریکہ یوں ہی ایران پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ وینزویلا پر حملہ کرنے کے بعد، وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، پورا منصوبہ بنا لیا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا پوری طرح امریکہ کے ایجنڈا کو سپورٹ کر رہی تھی۔ بھارت کی گودی میڈیا بھی امریکہ کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ جو کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے، وہی بھارت کی گودی میڈیا بھی خبروں میں چلا رہی تھی، اور بار بار امریکی صدر ٹویٹ کر کے میڈیا میں آ کر کے بتا رہے تھے کہ وہ اب ایران پر حملہ کرنے والے ہیں، اس مرتبہ ایران میں حکومت بدل جائے گی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ امریکی مدد راستے میں ہے، ایرانیوں تم سڑکوں پر اتر جاؤ، تمام انسٹیٹیوشن پر، پارلیمنٹ، صدارتی محل اور جتنے ادارے ہیں ان سب پر قبضہ کر لو، سبھوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر اچانک امریکہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اب وہ ایران پر حملے نہیں کرے گا۔ اور کیوں حملہ نہیں کرے گا امریکہ ایران پر، اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔ بعد میں امریکی صدر کی طرف سے صرف اتنا کہا گیا کہ ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ ایران کی حکومت ان تمام لوگوں کو پھانسی دینے جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کو سزا دینا چاہتی ہے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو مظاہرہ کر رہے تھے، اور ایران کی حکومت سے بات چیت ہوئی اور ایران کی حکومت نے ان تمام لوگوں کو پھانسی دینے سے اوائڈ کر رہی ہے۔ اب ایران کی حکومت پروٹیسٹرز کو تختہ دار پر نہیں لٹکائے گی، اس لیے امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اس وجہ سے امریکہ حملہ نہیں کرے گا، یہ امریکی صدر کی طرف سے کہا گیا۔ اس کے علاوہ قطر کے ایئر بیس پر جو فوجی نقل و حرکت دیکھی جا رہی تھی، جو ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی تھی، جو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس کے لیے، وہ ایڈوائزری بھی اچانک تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے ایڈوائزری جاری کر کے وہاں سے فائٹر پلین کو ہٹا دیا گیا تھا، وہاں سے آرمی کو پیچھے کر دیا گیا تھا۔ ادھر ایران نے بھی 5 گھنٹے کے لیے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، لیکن پھر اگلی صبح قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکہ کی آرمی واپس آ جاتی ہے، جنگی طیارے واپس آ جاتے ہیں، ایران بھی اپنا ایئر اسپیس کھول دیتا ہے، اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب ٹیلی گراف نے اور بی بی سی نے جو خبر شائع کی، اس میں بتایا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی آرمی سے، اپنی فوج سے کہا کہ جس طرح وینزویلا پر تمہارا حملہ، تمہارا آپریشن کامیاب رہا اور تم نے وہاں کے صدر کو گرفتار کر لیا، اقتدار کو تبدیل کرنے میں ہمیں کامیابی ملی، اسی طرح کا کامیاب آپریشن ایران میں بھی ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا ایران میں کسی بھی ملٹری کارروائی کی پرمیشن اسی وقت دی جائے گی جب فوج اور آرمی امریکی صدر کو اس بات کی ضمانت دے، گارنٹی دے کہ وہ ایران میں اپنے آپریشن کو 100% کامیاب بنائے گی، اور یہ جو لڑائی ہے، یہ جو جنگ ہے، چند ہفتے میں مکمل ہو جائے گی، یہ لڑائی لمبی جاری نہیں رہے گی۔ اور امریکہ کی فوج نے، امریکہ کی آرمی نے اس طرح کا وعدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی آرمی نے امریکی صدر کو 100% گارنٹی نہیں دی اور کہا کہ ایسی کوئی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ آرمی کا آپریشن، ملٹری کارروائی 100% کامیاب ہوگی، اور
ایران میں حکومت بدلنے میں، ایران کے سپریم لیڈر کو گرفتار کرنے میں اور ایران کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس کو بدلنے میں امریکی آرمی کامیاب ہو جائے گی۔ امریکی آرمی نے کہا کہ ایران وینزویلا نہیں ہے یا ایران عراق نہیں ہے، کیونکہ ایران پر فضائی حملے تو کیے جا سکتے ہیں لیکن زمینی حملہ ایران پر بہت مشکل ہوگا۔ کیوں مشکل ہوگا آگے میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اگر امریکہ آسمان سے حملہ کرتا ہے، ایئر اسپیس کا استعمال کرتا ہے، یعنی فائٹر پلین کے ذریعے اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو بدلے میں ایران بھی ایران کے آس پاس کے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے ان پر ایران حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایران اس بات کو پروف کر چکا ہے۔ جو تیسری سب سے اہم وجہ رہی وہ یہ کہ سعودی عربیہ نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور سعودی عرب نے امریکہ کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا تھا کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب اپنی سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دے گا۔ ادھر ایران دھمکی دے چکا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو بدلے میں ایران سعودی عرب میں امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کرے گا، قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کرے گا، بحرین اور کویت میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ ہوگا، ساتھ میں اسرائیل پر بھی حملہ ہوگا، اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور جون 2025 میں 12 دنوں تک جاری رہنے والی جنگ میں ایران نے اسرائیل کے ہر پوائنٹ کو، ہر خطے کو، ہر علاقے کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران پروف کر چکا تھا کہ وہ اسرائیل پر جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر سکتا ہے، تو یہ امریکی آرمی کے دل میں خوف تھا کہ اگر ایران پر ہم نے حملہ کیا تو ایران کا جوابی حملہ بھی جاری رہے گا۔ تیسرا معاملہ یہ رہا کہ ایران کے پاس پورے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ میزائلوں کا ذخیرہ ہے۔ جون 2012 کی جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے، موساد کے نیٹ ورک کے ذریعے یا پہلے دن حملہ کر کے ایران کے تمام میزائلوں کے ذخیروں کو اس نے تباہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب دوبارہ ایران بیلسٹک میزائل نہیں بنا سکتا، سجیل میزائل نہیں بنا سکتا، لیکن ایران نے چند مہینوں کے بعد ہی دوبارہ تمام میزائلوں کو لانچ کیا، اور اس نے بتایا کہ جتنا اس کا نقصان ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ میزائل دوبارہ ایران نے تیار کر لیا ہے، اور اب وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر یہ بات بھی امریکی آرمی میں آئی جو گردش کر رہی ہے میڈیا میں، وہ یہ کہ امریکہ نے کہا کہ ہم B-2 بمبار سے ایران پر حملہ کریں گے، اور ایران کا جو بھی آرمی کا ڈھانچہ ہے، فوجی ڈھانچہ ہے، ان تمام کو B-2 بمبار سے تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی دوران مشاورت میں امریکہ کے سینئر افسران نے، CIA کے ذمہ داروں نے بتایا کہ B-2 بمبار کا ہم نے جون 2025 میں استعمال کیا تھا۔ B-2 بمبار سے امریکہ نے ایران کے فورڈو اور اصفہان اور دوسرے نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے باوجود ایران کی نیوکلیئر سائٹس تباہ نہیں ہو سکی، وہ ابھی بھی باقی ہے، اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام ابھی بھی جاری ہے۔ تو ہم نے B-2 بمبار کا استعمال کیا، اس کے باوجود ایران کا نقصان نہیں ہو سکا۔ B-2 بمبار امریکہ کا سب سے پاورفل اور سب سے طاقتور جنگی جہاز ہے، اور B-2 بمبار صرف امریکہ کے پاس ہے، امریکہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ B-2 بمبار کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ اس کے اندر سے جو بم گرتا ہے تو وہ 100 میٹر نیچے زمین کی گہرائی میں جاتا ہے، اور 100 میٹر نیچے خواہ پہاڑ پر گرے یا زمین پر گرے، 100 میٹر اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی B-2 بمبار کے بم تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس جہاز کا، ان بموں کا امریکہ نے جون 2025 میں ایران کے خلاف استعمال کیا، نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے کے لیے، جوہری ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود امریکہ کو اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی، چنانچہ امریکی صدر کے مشیروں نے اور آرمی کے ذمہ داروں نے امریکی صدر کو کہا کہ B-2 بمبار بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کو ایک اور چیلنج اور مشکل کا سامنا تھا، اور مشکل یہ کہ ایران کے آس پاس یا مڈل ایسٹ میں امریکہ کا کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں تھا۔ ایئر کرافٹ کیریئر کے لمبا چوڑا جنگی جہاز ہے، سمندر میں وہ جہاز گردش کر رہا ہے، تیر کر رہا ہے، اور اس پر بہت سارے فائٹر پلین ہوتے ہیں، جنگی جہاز ہوتے ہیں۔ تو
इस तरह का अगर एयरक्राफ्ट कैरियर जिस मुल्क के पास होता है, किसी भी मुल्क के पास समंदर में ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच जाता है, उस पर बहुत सारे जंगी जहाज़ होते हैं, और जब कोई मुल्क अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता तो उस वक्त यही एयरक्राफ्ट कैरियर जंग के दौरान काम आता है, जहां से फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं, हमला करके वापस यहीं पर लौटते हैं। आर्मी यहाँ पर होती है, यहीं पर फाइटर प्लेन में जहाज़ों में ऑयल की रिफ्यूलिंग की जाती है, तेल को भरा जाता है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर काम आता है। अब अमेरिका को मुश्किल का सामना ये करना पड़ा कि ईरान के आसपास के ममालिक ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो अपनी सरजमीन का ईरान पर हमला के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, तो दो सबसे बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से भी अमेरिका ईरान पर हमला करने का मंसूबा नहीं बना सका और अमेरिका को चुपचाप पीछे हटना पड़ा। और बहाना करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने बात मान ली है कि वो प्रोटेस्टर को, मुजाहिरीन को फांसी की सज़ा नहीं देगा। एक और मामला रहा, और मामला यह था कि इसराइल भी इस मर्तबा लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। इसराइल की तरफ से अमेरिका को और अमेरिकी सदर को यही इनपुट दिया गया, यही सजेशन दिया गया कि अमेरिका ऐसी मिलिट्री कार्रवाई को ईरान में अंजाम दे जो चंद दिनों में मुकम्मल हो जाए और ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिकी आर्मी के साथ ईरानी आर्मी की लड़ाई लंबी चलती है, लड़ाई ज़्यादा दिनों तक चलती है, तो ईरान यकीनी तौर पर इसराइल को निशाना बनाएगा, इसराइल पर हमला करेगा, और इसकी वजह से इसराइल में अमन नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा। इसराइल का एक मरतबा फिर नुकसान होगा। इसराइल की आवाम को बंकरों में जाकर छुपना पड़ेगा, ज़ेरे ज़मीन जो पनाहगाहें बनी हुई है वहाँ जाकर उनको रहना पड़ेगा। जून 2025 का पूरा मंजर इसराइल की हुकूमत के सामने था, इसराइल की आर्मी के सामने था, इसलिए इसराइल ने भी अमेरिकी सदर को हरी झंडी नहीं दी और कहा अगर अमेरिकी आर्मी इस बात की ज़मानत और गारंटी ले लेती है कि चंद दिनों में ये फ़ौजी कार्रवाई कामयाब हो जाएगी तभी इसकी इजाज़त दी जाएगी, वरना नहीं। और अमेरिकी आर्मी ने सीधे अपने हाथ को पीछे खींच लिया और कहा कि ईरान पर कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन की गारंटी और ज़मानत नहीं दी जा सकती है, और अमेरिकी आर्मी को ईरान में कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन करने का कोई तजर्बा भी नहीं है। 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया था, रज़ा पहलवी की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, इमाम ख़ुमैनी की हुकूमत आ गई, और उस वक्त तेहरान में जो अमेरिका की एम्बेसी थी उसमें बहुत सारे अमेरिकी अफसरान फंसे हुए थे, अमेरिका की आर्मी फंसी हुई थी, और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उन सबको बचाने के लिए अमेरिका ने सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की। इसी डेल्टा फोर्स को अमेरिका ने भेजा, लेकिन अमेरिका का ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका था। डेल्टा फोर्स के 8 अफराद मारे गए थे, दूसरे लोग भी इसमें हलाक हुए थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, और उस वक्त ईरान के पास आज की तरह की ताकत नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, उनके पास मिसाइल नहीं, जदीद हथियार नहीं थे। इसके बावजूद 1979 में अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका था, इसलिए इस मर्तबा भी अमेरिकी आर्मी ने सीधे अपने हाथ को पीछे खींच लिया और कहा कामयाबी की गारंटी नहीं दी जाएगी, मामला कुछ भी हो सकता है। उधर अमेरिकी सदर को लग रहा था कि हमारी आर्मी मुकम्मल ज़मानत दे, गारंटी दे, और इसी वजह से अमेरिका ने अपने कदम को पीछे हटा लिया। और ये अमेरिका की वाज़े हार है, ये ज़िल्लत है, ये नाकामी है। वो देश जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, जो ये कहता है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमला करेगा, बार बार अमेरिकी सदर की तरफ से दुनिया भर के देशों को धमकियां दी जाती है, लेकिन उसको ईरान के मुकाबले में पीछे हटना पड़ा, अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। अब ये बात भी बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रोटेस्टर को, मुजाहिरीन को फांसी देने का फैसला अपना पोस्टपोन कर दिया है, मनसूख कर दिया है, इसलिए अमेरिका ने हमला करने का प्लान रिजेक्ट कर दिया है, मनसूख कर दिया है। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. लेकिन अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि ईरान में उन तमाम लोगों की निशानदही की जा रही है, उन तमाम लोगों को नामजद किया जा रहा है
जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के साथ साथ वो बंदूक लेकर अपने हाथों में आए थे, वो हमले कर रहे थे, प्रोटेस्ट को वो तशद्दुद में तब्दील कर रहे थे, जो वायलेंस को भड़का रहे थे, ऐसे लोगों की शनाख्त की जा रही है और तकरीबन 134 से ज़्यादा ऐसे लोगों की शनाख्त की जा चुकी है ईरान में, जिनके बारे में ईरान की मीडिया, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और दूसरे अखबारात का दावा है कि ये सब मोसाद के एजेंट हैं, ये सब अमेरिका के एजेंट हैं और ये सब पैसे लेकर ईरान में वायलेंस कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे। इनके पास से जो हथियार दस्तयाब हुए हैं वही हथियार है जो ISIS के पास होता है। इनके पास जो असलहा मिला है वो वही असलहा है जो दहशतगर्द तंजीमें हमलों के लिए इस्तेमाल करती है और ये सब दहशतगर्द है, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको तख्ते दार पर लटकाया जाएगा। पिछले दिनों भी मिल्लत टाइम्स के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में ज़मीर अब्बास जाफरी साहब जो ईरान में रहते हैं, उन्होंने यही कहा कि इस मरतबा ईरान की अदलिया ने, वहाँ की सुप्रीम काउंसिल ने इस बात का फैसला कर लिया कि अब तक रहमदिली का मुजाहरा किया जा रहा था, जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे उनको नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन इस मरतबा जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे उनकी 2 कैटेगरी की गई है। पहली कैटेगरी वो है, पहला ग्रुप वो है जो जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे थे महंगाई के ख़िलाफ़, गिरती हुई करेंसी के ख़िलाफ़, लेकिन दूसरा ग्रुप वो है जो प्रोटेस्ट का और एहतजाज का बहाना बनाकर फायरिंग कर रहा था, जो मस्जिदों को आग लगा रहा था, जो ईदगाहों को जला रहा था, जो तशद्दुद भड़का रहा था। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि तमाम लोग पेड एजेंट थे और ये तमाम लोग पैसा लेकर ईरान में दंगा भड़का रहे थे। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि ईरान में 250 से ज़्यादा मस्जिदों को जला दिया गया, मजहबी मकामात को जला दिया गया, हुकूमत के दफातर को नुकसान पहुंचाया गया। और ये बात यकीनी है कि जो लोग मस्जिद को आग लगाएंगे, जो लोग सरकारी दफातर को नुकसान पहुंचाएंगे या जो लोग मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वो सच में हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि ईरान पर हमला करके कोई भी फ़ौज कामयाब क्यों नहीं हो पाती है, क्यों दुनिया की कोई भी ताकत जब ईरान पर हमला करती है तो उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, उसको कामयाबी नहीं मिल पाती है। 1980 से 1988 तक इराक़ और ईरान के दरमियान जो जंग चलती रही वो इसकी वाज़ेह मिसाल है। 1979 में ईरान में इनकलाब आया, रज़ा पहलवी की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। उन दिनों इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी और अगले साल 1980 में इराक़ ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान में अभी नई नई हुकूमत आई थी, ईरान की आर्मी मुनज़्ज़म नहीं हो सकी थी, वहाँ का निज़ाम पूरी तरह तैयार नहीं हो सका था। इस दौरान इराक़ ने ईरान पर हमला कर दिया। इराक़ को अमेरिका का सपोर्ट था, अरब के देशों का सपोर्ट था, ईरान तन्हा था। 8 सालों तक ये जंग चलती रही, लड़ाई जारी रही और 8 साल बाद किसी भी देश को जीत नहीं मिल सकी, किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी। इराक़ की आर्मी को पीछे हटना पड़ा, अपने घर जाना पड़ा। यह अलग बात है कि दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। इराक़ ने कहा हमें कामयाबी मिली, ईरान ने कहा हमें कामयाबी मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि इराक़ को जीत नहीं मिल सकी थी। इराक़ जिस एजेंडा के तहत ईरान पर हमला आवर हुआ था उसमें वो कामयाब नहीं हो सका और जहाँ पहले जिसकी बाउंड्री और सरहद थी वही बाद में भी उसकी बाउंड्री और सरहद रही, तो कोई भी एक दूसरे के इलाके पर कब्ज़ा नहीं कर सका। उसके बाद भी कई मरतबा अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की। पिछले दिनों यानी जून 2025 की बात है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया और शुरू के 24 घंटे में ऐसा लग रहा था कि ईरान में मुकम्मल तौर पर हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, आर्मी का ख़ात्मा हो गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन 24 घंटे बाद जब ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़ पलटवार किया तो पूरी दुनिया ने माना कि इस जंग में ईरान को जीत मिली, इसराइल को नहीं। इस मरतबा भी अमेरिका हमला करने का प्लान कर रहा था लेकिन पीछे हट गया और उसकी वजह यह है कि ईरान के 2 साइड में समंदर है, उसके अलावा साइड में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है। समंदर की जो साइड है उसकी तरफ से भी ईरान पर हमला करना आसान नहीं, क्योंकि पर्शियन सी में ईरान का अपना असर व रसूख है और पर्शियन सी में अबनाए हुर्मुज़ आता है और अबनाए हुर्मुज़ बहुत ही पतला रास्ता है जहाँ से तकरीबन 20% ऑयल के टैंकर्स गुजरते हैं। यानी दुनिया भर में, ख़ासतौर पर यूरोप और अमेरिका को जो तेल जाता है, सेंट्रल एशिया के देशों को जो ऑयल जाता है, अरब के देशों से, अफ्रीका से, तो अबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर तेल के जहाज़ जाते हैं और 20 यानी दुनिया भर में जो तेलों की, ऑयल की सप्लाई हो रही है या जो रास्ते जाते हैं तो 20%
کے لیے جو گزرگاہ ہے، جو راستہ ہے، وہ یہی ابنائے ہرمز ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی دیش نہیں چاہتا کہ ابنائے ہرمز بند ہو جائے، اور ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ پرشین گلف میں بھی ایران کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ ادھر سے عمان سی ہے اور وہاں پر بھی ایران کا اپنا اثر و رسوخ ہے۔ ادھر ایران کی سرحد جو عراق سے ملتی ہے، یا ایران کی سرحد جو آذربائیجان سے ملتی ہے، ادھر ترکیہ کے کچھ علاقوں سے جو ایران کی سرحدیں ملتی ہے، تو ادھر اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، اور ان پہاڑیوں کو کراس کر کے کسی بھی آرمی کا ایران میں داخل ہو جانا آسان نہیں ہوتا۔ کئی آرمی نے کوشش کی اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ادھر افغانستان سے ایران کی جو سرحدیں ملتی ہے، وہاں پر بھی ایران اور افغانستان کے سرحدوں کے درمیان اونچے اونچے پہاڑ حائل ہے، اور آسان نہیں ہوتا کسی بھی آرمی کے لیے ان پہاڑوں کو کراس کر کے ایران کے اندر داخل ہو جانا۔ ایران کی سرحد دنیا کے 7 دیشوں سے ملتی ہے، جس میں سر فہرست افغانستان، آذربائیجان، ترکی، افغانستان، پاکستان جیسے ممالک ہے۔ اس کے علاوہ سمندر سے ایران کی سرحدیں ملی ہوئی ہے۔ تو جن دیشوں سے ایران کی سرحدیں ملتی ہے، بارڈر جہاں شیئر ہوتے ہیں، وہاں اونچے اونچے پہاڑ موجود ہے، اس لیے کوئی بھی آرمی آسانی سے ایران پر حملہ نہیں کر پاتی ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ایران میں جب بھی انقلاب آیا ہے، حکومت تبدیل ہوئی ہے، تو وہیں کے لوگوں کے ذریعے، یعنی وہاں کے لوگوں نے آپس میں بغاوت کی، انہوں نے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اور اگر وہ احتجاج کامیاب رہا تو وہاں حکومت بدل گئی، اور اگر انٹرنل پروٹیسٹ کامیاب نہیں رہا تو وہاں حکومت نہیں بدل سکی۔ اس لیے امریکہ بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ پروٹیسٹ کے ذریعے وہاں کی حکومت کو تبدیل کیا جائے، لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے، اور جب بھی اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لایا جاتا ہے، ایران کی حکومت اس سے زیادہ لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آ جاتی ہے، اور یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ایرانی عوام حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ کسی بھی ملک میں رجیم کو، حکومت کو چینج کرنے کے لیے 2 ہی آپشن ہے، 2 ہی طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام ہی سڑکوں پر آ جائے اور وہ حکومت کو بدل دے، جس طرح 1979 میں ہوا۔ رضا پہلوی کی حکومت کے خلاف پچھلے 10 سالوں سے عوام کا احتجاج جاری تھا، پروٹیسٹ جاری تھا۔ امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا، ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو جیل میں بند رکھا گیا، لیکن عوام جب لگاتار سڑکوں پر آتی رہی تو رضا شاہ پہلوی کو ایران چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آرمی نے امام خمینی کا ساتھ دیا اور وہاں اسلامی جمہوریہ انقلاب آ گیا۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے اقتدار کو تبدیل کرنے کی، جس طرح امریکہ نے وینزویلا میں کیا کہ باہر کی آرمی آئے، وہ حملہ کرے اور صدر کو گرفتار کر لے، یا جس طرح عراق میں ہوا کہ امریکی آرمی عراق میں داخل ہوتی ہے، امریکہ کا صدر عراق کے صدر صدام حسین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، امریکی عدالت میں تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو 2 ہی طریقہ ہوتا ہے، یا تو عوام احتجاج کرے یا پھر ملٹری آپریشن کو انجام دیا جائے، اور ایران میں ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بار بار امریکہ کے سامنے پروف ہو رہی ہے، امریکی آرمی ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ عوام کو سڑکوں پر لایا جائے، لیکن اس مشن اور ہدف میں بھی امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور اس مرتبہ پوری دنیا کے سامنے یہ سچائی سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور اسکرین پر آپ کے النور ہربل کا ایڈ بھی چل رہا ہوگا، جس کے ذریعے آپ تجارت کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں۔ النور ہربل سے رابطہ کیجئے، ان کا نمبر یہاں پر موجود ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ ایران کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ اللہ حافظ۔